السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ ملک کی آیت نمبر 24 سے اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو ہمیں صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ اس سے پہلے ہم نے جانا کہ وہ انسان جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کے برعکس وہ جو اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال کر زندگی گزارتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں اور انسان ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، لیکن شکر ادا نہیں کرتا، بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو ذَرَأَكُمْ پھیلایا، تم کو فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں اللہ رب العزت قیامت اور اس دن کے حساب کتاب اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو واضح کر رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو زمین پر پھیلا دیا، مختلف رنگوں میں، نسل میں، علاقوں میں، مختلف قوموں میں۔ پھر ایک دن آئے گا کہ ہم سب کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں انسان کی تخلیق اور قیامت دونوں پر دلیل دی گئی ہے کہ جو اللہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے انسان کو، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس طرح ایک انسان فصل کو اگانے کے لیے زمین کو تیار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر ایک خاص عرصے تک اس کی نگہداشت کرتا ہے، جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کو وہ کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیتا زمین پر، کھیتوں میں ایسے ضائع ہونے کے لیے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اس کو اکٹھا کرتا ہے اور بڑی حفاظت کے ساتھ اس کو مارکیٹوں میں لے آتا ہے۔ تو جب ایک انسان اپنے پودے کی، اپنی فصل کی اس طرح حفاظت کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے جو یہ کائنات بنائی ہمارے لیے، اس میں ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی، انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو عقل بھی دیا، شعور بھی دیا اور دنیا بھر کی نعمتیں بھی اس کو دے دی۔ تو کیا وہ رب ہم سے غافل ہوگا؟ نہیں، وہ رب بھی ہم سے غافل نہیں ہوگا۔ ہم ایک مخصوص مدت تک اس دنیا میں رہیں گے اور آخر اس دنیا سے جانا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے وہ ساری نعمتیں، وہ ساری آسائشیں جو اللہ نے اس دنیا میں ہمیں دی ہیں، اس کا حساب کتاب دینا ہے کہ ان کو کیسے استعمال کیا۔ جبکہ آج ناسمجھ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میں نے بنایا، یہ میں نے دنیا کے فائدے کے لیے بہت مشینری بنا لی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے اس کو عقل سلیم دیا، اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی، جس کو اس نے بروئے کار لا کر دنیا کے فائدے کے لیے کوئی چیز بنائی، اپنے فائدے کے لیے بنائی۔ تو یہ ساری شہرت، یہ ساری دولت آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ آخرت میں جو کام آئے گا وہ انسان کا ایمان اور اعمال صالحہ انسان کے کام آئیں گے۔
باقی ہر چیز کا ہم نے حساب دینا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے حساب کتاب کے لیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کافر لوگ مذاق اور انکار کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گی؟ یعنی وعدو، یہ وعدہ جو کیا گیا تم سے کہ قیامت آئے گی، تو یہ کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ یعنی ان کا مقصد جو ہے وہ حق جاننا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مذاقاً یہ بات کرتے تھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کفار کو اس بات پر یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، اس لیے وہ جلد عذاب مانگتے تھے۔ تو اس آیت میں ان کے تکبر کو بیان کیا گیا، یعنی وہ اتنا اپنے مال و دولت پر یا اپنے اسٹیٹس پر وہ اتنا تکبر کرتے تھے کہ ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اس کا ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ تو وہ بہت متکبر انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہو تو پھر اس کا وقت بتاؤ، وہ کب آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں واضح فرمایا ہے کہ قیامت تو آئے گی، مگر اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں، کھول کھول کر تمہیں بتانے والا ہوں۔ قیامت کا وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتے، کہ یہ راز صرف اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب سکھایا ہے کہ کافروں کو بتا دو کہ قیامت آئے گی، لیکن اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ نذیر مبین کے معنی ہے ایسا ڈرانے والا جو حق کو پوری وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دے۔ تو پتہ چلا کہ دین کا مذاق اڑانا خطرناک عمل ہے۔ قیامت پر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھنا مسلمان کے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ انسان کو آخرت کی تیاری ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ وقت قیامت کو چھپانا اللہ رب العزت کی حکمت ہے اور انسان کے امتحان کا حصہ ہے کہ پہلے اللہ نے فرما دیا کہ میں نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا تاکہ ان کو آزماؤں کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ تو ہم نے ایسے احسن عمل کرنے ہیں جو قرآن اور سنت کے احکام کے مطابق ہوں، کہ جب دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو روز محشر ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جو قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ ہمیشہ احسن عمل کرتا ہے، وہ ہمیشہ درست عمل کرتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، نبی تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ان کو بتاتے ہیں۔ امام قرطبی اور ابن کثیر دونوں کے نزدیک جو ہے وہ اصل اہمیت قیامت کا وقت جاننا نہیں ہے، بلکہ انسان کو قیامت کی تیاری کرنا ہے تاکہ روز محشر وہ اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ آگے اللہ رب العزت قیامت اور عذاب الہی کے اچانک سامنے آ جانے کا منظر بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس جب دیکھیں گے اس کو، زُلْفَةً نزدیک ہوئی، یعنی جب قیامت کو اپنے سامنے دیکھیں گے، وہ ان کے عذاب الہی ان کے نزدیک آ جائے گا، تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، برے بن جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی وہ وقت جب قریب آ جائے گا تو کافروں کے منہ برے بن جائیں گے۔ وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کے تم طلبگار تھے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں جہنم کفار کے سامنے لائی جائے گی تو غم کے مارے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، فرشتے بولیں گے یہی وہ عذاب ہے جن کے لیے تم جلدی مچاتے تھے، تم جلدی کرتے تھے۔
فرشتے ان سے بولیں گے یہی تو وہ عذاب ہے جس کے لیے تم دنیا میں اتنی جلدی کرتے تھے۔ سیئت وجوہ الذین، برے بن جائیں گے چہرے ان کے، یعنی ذلت اور خوف کے آثار ان کے چہروں پر واضح نظر آ جائیں گے۔ دنیا میں جو مذاق کرتے تھے، قیامت کے دن یہ بات ان کے لیے حسرت بن جائے گی۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جس کا وہ آج انکار کر رہے ہیں وہ ان کو گھیر لیں گی، اور وہ ان کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو ان آیت مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ قیامت کی ہم نے تیاری کرنا ہے۔ قیامت کا وقت معلوم نہ ہونا غفلت سے بچانے کے لیے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حق کو پہنچانا تھی، ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور ایمان والے ہمیشہ محتاط انداز میں زندگی گزارتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ سے کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ ہدایت دینا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے عذاب کو معمولی نہیں سمجھنا، مذاق میں بھی دین کی باتوں کو نہیں جھٹلانا چاہیے کہ یہ خطرناک عمل ہے اور آخرت میں اس کی خطرناک سزا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنے احکام کے مطابق ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں ہم، اور دونوں جہانوں میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب الہی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔